لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اب رمضان المبارک کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں میرے بھائی. رمضان المبارک کی بڑی فضیلت ہے اور اسے دوسرے مہینوں پر بہت ساری باتوں میں برتری حاصل ہے. حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ 5 نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک، اگر بڑے گناہوں سے اجتناب کیا جائے یعنی گناہ کبیرہ سے، تو یہ تینوں درمیانی عرصے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. 5 نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک، ان 3 کو پکڑ لیں اور گناہ کبیرہ سے روکے رہے، اللہ عز و جل اپنا کرم فرمائیں گے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور نماز کو اس کی اصل پہ ادا کریں، یہ بہت ضروری ہے، پھر تبدیلی پیدا ہوتی ہے. نماز سر سے اتاریں گے تو تبدیلی پیدا نہیں ہوگی. نماز کو پڑھیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے. جمعہ پڑھیں جیسا جمعہ پڑھنے کا حق ہے. اس وقت آ کے ٹکرے نہ ماریں جب امام اللہ اکبر کہتا ہے. شروع سے آ کے بیٹھیں، خطبہ سنیں، واعظ بھی سنیں، خطبہ بھی سنیں اور ہدایت حاصل کریں. اس میں اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں اور ایسے لوگوں سے بچیں جو آپس میں امت کو لڑاتے ہیں. ایسی مسجدوں میں نہ جائیں جہاں سوائے بغض و عناد کے اور دوسروں کے ساتھ لڑانے کے کوئی بات ہی نہیں ہوتی. جہاں نفرتیں بکھیری جاتی ہیں وہاں نہ جائیں. محبتیں جہاں اللہ کی طرف سے ایک محبت کا ایک پیغام آتا ہے نا، جس سے دل کو تسکین ملتی ہے اور ذہن ریفریش ہو جاتا ہے، وہاں جائیں، وہاں سے دین حاصل کریں، محبت کا پیغام پھیلائیں. کمی ہے بھائی دنیا میں اس وقت، محبت کی بہت کمی ہے. یہ فلموں والی محبت جو ہے نا، یہ محبت نہیں ہوتی صرف، وہ بس وہ ایک خیال ہے، خواب ہے جس کو وہ بتاتے ہیں. اصل محبت دلوں میں ہوتی ہے، اللہ کی مخلوق سے محبت ہوتی ہے. کیونکہ ہمارا خالق اتنا پیارا ہے، وہ بھی تو سب سے محبت کرتا ہے، تو اس کو ماننے والے سب سے محبت کیسے نہ کریں. تو یہ اپنے دلوں میں نا محبت کے پھول اگانے، اپنے دلوں کو گارڈن بنانا، بس یہ کام کرنا ہے. تو اس لیے جو ہے بہت ضروری ہے کہ آپ محبت بانٹنے والوں کے ساتھ بیٹھیں تاکہ آپ میں محبت کا احساس پیدا ہو. آپ نفرت بانٹنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے نا، جن کو سارا وقت یہی کام ہے کہ کون کافر ہے، کون بدعتی ہے، تو پھر آپ کے ذہن میں یہی چلتا رہے گا. آپ نے محبت کرنی ہے اور پیار سے سمجھانا ہے. اچھا جی، اب اگلی حدیث دیکھتے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہے یہ حدیث بھی. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی آپ یہ دیکھیں اللہ عز و جل جو ہے محنتوں کو رائیگاں نہیں کرتا. اور یہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے رمضان، یہ بھی پہلے بتا چکا ہوں. رمضان نام ہے تقوی کا، رمضان نام ہے اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھنے کا. ٹھیک ہے، اگلی روایت لیتے ہیں. وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي يَلْهَثُ عَطْشًا وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي يَلْهَثُ عَطْشًا كُلَّمَا وَرَدَ حَوْضًا مُنِعَ مِنْهُ فَجَاءَهُ صِيَامُ رَمَضَانَ فَسَقَاهُ وَرَوَّاهُ. معجم الطبرانی میں یہ حدیث آئی ہے، بڑی طویل حدیث ہے. اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں آپ سے بیان کرتا ہوں. میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو خواب میں دیکھا کہ وہ پیاس سے ہانپ رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا، وہ پیاس سے ہانپ رہا تھا. جب بھی وہ حوض پر وارد ہوتا اسے روک دیا جاتا. یہ وہ شخص ہے کہ جب اس کے پاس رمضان کا روزہ آیا تو اس نے اس کو پانی دیا اور سیر کر دیا، یعنی روزہ نہ رکھا. روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتے ہوئے روزہ نہ رکھا تو ایسے شخص کو حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا. اور اس سے بڑی بدبختی اور میرے بھائی کیا ہوگی روزہ نہ رکھنے والوں کی، کہ حوض کوثر پہ آئیں اور پانی پینے سے روک دیے جائے. نہیں، آپ نہیں آ سکتے. اللہ. اس ضمن میں آخری ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں رمضان المبارک کی فضیلت کے ضمن میں.
رمضان کی پہلی رات شیاطین اور سرکش جنات باندھ دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. یعنی اذا کان اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومرضت الجن، یعنی شیطان جو ہے رمضان کی پہلی رات شیاطین اور سرکش جن یہ باندھ دیے جاتے ہیں. اور وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. فلم یفتح منها باب، اور ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھلتا. وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. فلم یغلق منه باب، اور جنت کے دروازے بند نہیں کیے جاتے. ونادى مناد، اور ایک اعلان کرنے والا کرتا ہے اے اچھائی کے متلاشیوں، اے اچھائی ڈھونڈنے والوں، آگے بڑھو. اللہ اکبر. یہاں پہ دیکھیں نا لفظ باغی آتا ہے حدیث میں. باغی سرکش لوگ یہ ہوتا ہے نا، سرکش ہوتے ہیں نا باغی. یہاں سرکش ہے گناہوں سے سرکشی کر رہے ہیں اور نیکی کی طرف دیوانہ وار بھاگ رہے ہیں. یا باغی الخیر، آئے ہائے، اے اچھائی کے متلاشیوں اقبل، آگے بڑھو. ویا باغی الشر اقصر، اور اے شر کے متلاشیوں بھاگ جاؤ، رک جاؤ. شر نہیں، اب یہ خیر کا مہینہ ہے. اللہ اکبر. اور بہت سے لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَاللَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ جہنم کی آگ سے بہت سو کو آزاد کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ عز و جل ہم سب کو محفوظ رکھے جہنم کی آگ سے. ہمارے بڑوں کو، ہماری اہل و عیال کو ہدایت دے، اور جو گزر گئے انہیں معاف کرے. وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے. وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، یہ بڑی امپورٹنٹ پنچ لائن ہے حدیث، سمجھ لیں آپ. کہ دیکھیں نا، یہ نہیں ہوتا کہ صرف ایک رات کرتا ہے، نہ ہر رات کرتا ہے، ہر رمضان کی ہر رات کرتا ہے. میرا رب بڑا کریم ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سنن ترمذی میں آئی ہے یہ حدیث، اور پھر اس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اپنی مستدرک میں، اور اس کو علی شرط الشیخین، امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر یہ حدیث اترتی ہے. یعنی یہ بھی درجہ صحیح میں ایک درجہ ہوتا ہے کہ امام مسلم اور امام بخاری نے تو اس کو روایت نہیں کیا، لیکن جس نے اس کو روایت کیا اس نے شرائط امام بخاری اور امام مسلم کے لیے، تو یہ بھی درجہ صحیح کی ایک شرط ہوتی ہے. تو خیر بہرحال انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں کچھ اور باتیں رمضان سے متعلق آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ ہم سب کی عبادتوں کو اور محنتوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں گناہگار آدمی ہوں، اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے، اس طفیل میری بخشش کر دے. ورنہ میں تو یہی کہتا ہوں بھائی میرے پلے میں کچھ نہیں ہے، میرے پلے میں کچھ نہیں ہے. لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ خدا را مجھے کسی القاب سے نہ بلاؤ. میں ایک سادہ آدمی ہوں، آپ کے جیسا آدمی ہوں، چن لیا گیا ہوں. شاید اللہ کچھ کام لے لے مجھ سے، شاید یہی میری بخشش کا ذریعہ بن جائے، ورنہ میں آدمی دو کوڑی کا بھی نہیں. وما علینا الا البلاغ.